حضرت عمار کے قتل کے باوجود اور حدیث کا علم 2812 ہونے کے باوجود قاتلین کو ہم کیسے رضی اللہ عنہ کہہ لیں؟ تو نہ کہیں یار، آپ کو ہم نے یہ کہا آپ ضرور کہیں. آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا نہیں، آپ کے نہ کہنے سے کسی کا ختم نہیں ہونا. ہمیں کیوں آپ منع کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو سال ڈیڑھ سے ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ دوں، میں تو فرض نماز بھی آج چھوڑ کے پڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، یاد رہے ایسا نہیں کہ لالہ مرزا شروع میں سنی تھا اور بعد میں اتفاقاً اس پر رافضیت کا رنگ چڑھنے لگا، بلکہ یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یقیناً یہود اور روافض کی گمنام سیاہ چالیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور تاریخ اس پر ابن سبا کے دور سے شاہد ہے. ہمیں تو لالہ مرزا کی دال میں اس وقت کالی رافضیت نظر آتی تھی جب یہ اہل سنت والجماعت کے موقف بیان کیا کرتا تھا. اسی بنا کافی عرصہ پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کہہ دیا تھا کہ عن قریب یہ صحابہ پر رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دے گا، اور پھر ایک زمانے بعد یہ کھل کر صحابہ پر تبرہ کرے گا. بہرحال ابن سبا کی اولاد پر کیا افسوس کرنا، گمراہوں کی گمراہی پر کیا رونا. اصل افسوس کی لائق تو وہ سادہ اہل سنت عوام ہے جنہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے دھوکے اور تلبیس میں انٹرنیشنل دھوکہ دیا گیا، اور انہیں رافضی اور صحابہ کا دشمن اور گستاخ صحابہ غیر شعوری طور پر بنا دیا گیا. اور ان سے بھی زیادہ لائق افسوس وہ لوگ ہیں جن کا انہی نظریات پر خاتمہ ہوا یا ہو رہا ہے، اور دنیا سے اسی رافضیت کو لے کر اٹھے یا اٹھائے جا رہے ہیں. بعید نہیں کہ کل میدان حشر میں ابن سبا کے ساتھ ان کا حشر ہو اور ان کے گریبان رسول اور اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہو. بہرحال ان لوگوں کی گمراہی بھی اللہ کی جانب سے انہیں دی گئی سزا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بندہ رحمان اور عباد الرحمان کو چھوڑ دے تو اللہ اسے سزا دیتے ہوئے ایسے شیاطین کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جیسے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ گمراہ فاسقوں کو ہی کرتے ہیں.